الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سفر سے قبل نمازیں جمع کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، اگر میں ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کروں اور فلائٹ کا وقت عصر کی نماز سے قبل 2 بجے ہو اور ہوائی جہاز کسی اور ایئرپورٹ پر بھی اترے گا تو کیا میرے لیے اپنے ہی شہر میں عصر کو ظہر کے ساتھ جمع اور قصر کرنا جائز ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو کیا حکم ہے اور صحیح عمل کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، اگر دوسری نماز وقت کے اندر ادا کرنے میں کوئی حرج ہو تو مقیم شخص کے لیے نمازیں جمع کرنا جائز ہے اور قصر کی بنسبت جمع کرنے میں زیادہ گنجائش ہے، اس لیے مسافر کے علاوہ کوئی اور شخص قصر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر دوسری نماز ادا کرنے میں کوئی حرج اور تنگی ہو تو مقیم اور مسافر دونوں کے لیے جمع کرنا جائز ہے، چاہے وقت میں یا جماعت کے ساتھ ہو، یہ برابر ہے۔ اس بنا پر اگر آپ کا ظن غالب یہ ہو کہ آپ سفر کی بنا پر نماز وقت کے اندر ادا نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے عصر کی نماز مقدم کر کے اپنے شہر میں ہی ظہر کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے، اور اگر ایئرپورٹ آپ کی بستی اور شہر سے باہر ہو تو آپ نماز قصر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ والے علاقے کے رہائشی ہیں تو پھر نماز پوری ادا کریں، قصر نہیں کر سکتے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی انسان قصیم میں ہو اور وہ ایئرپورٹ پر جائے تو کیا وہ ایئرپورٹ پر نماز قصر کرے گا؟ جواب، جی ہاں، قصر کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی بستی کی آبادی کراس کر لی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں وہ ایئرپورٹ سے علیحدہ ہیں، لیکن جو شخص ایئرپورٹ کے رہائشیوں میں سے ہو وہ ایئرپورٹ پر نماز قصر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی بستی نہیں چھوڑی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 514۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں بغیر کسی خوف اور سفر کے جمع کر کے پڑھائیں۔ ابو زبیر کہتے ہیں، میں نے سعید یعنی ابن جبیر سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان کا جواب تھا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح دریافت کیا تھا جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ وہ اپنی امت کو حرج اور مشکل میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 705۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، قصر کا خاص کر سبب سفر ہے، اس لیے سفر کے علاوہ قصر نہیں ہو سکتی، لیکن جمع کا سبب ضرورت اور عذر ہے، چنانچہ جب اس کی ضرورت ہو تو لمبے سفر میں جمع اور قصر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بارش وغیرہ اور بیماری وغیرہ یا دوسرے اسباب کی بنا پر نماز جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد امت سے حرج کا خاتمہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 293، طبع مجمع ملک فہد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 2017۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔